السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم جس موضوع پہ مختصراً بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن جی۔ تو سب سے پہلے ڈپریشن اور ٹینشن ہوتا کس وجہ سے ہے، تو وہ ہم اس کی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعریف بتلاتے ہیں کہ کس چیز کو ڈپریشن یا ٹینشن کہتے ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ اور کھچاؤ کو ٹینشن یا ڈپریشن کہتے ہیں جی۔ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات اس سے ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں اور آدمی جو ہے ڈپریشن کی میڈیسن شروع کر دیتا ہے ٹینشن کی، تو جس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلتا جی۔ تو ذہنی تھکاوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ اور کھچاؤ کو ڈپریشن کہتے ہیں جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ مسلسل جب رہنے لگتی ہے ذہنی تھکاوٹ اور کھچاؤ، تو اس کے نتیجے میں ٹینشن جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ آپ کو ہم اخلاقی جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، ذہنی اثرات بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جی۔ وہ سب سے پہلے تو جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ اکثر معدے کا السر۔ ڈپریشن کی وجہ سے کھانا ہضم صحیح نہیں ہوتا، معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر آپ کو رہنے لگتا ہے، اوپر والا کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، نیچے والا کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی سب سے بڑی بات جو ہے، رات کو آدمی بے چین سوتا ہے، دن کو بھی نیند نہیں آتی اس کو۔ سر درد جو ہے یہ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ ہر وقت، سستی، کائلی، تھکے تھکے رہنا، عدم دلچسپی، کسی کام کے اندر جو ہے وہ دلچسپی نہ لینا۔ اور اگر یہ چھوٹی عمر 23 سال سے پہلے اگر اس مرض کا شکار ہو جائیں تو اس سے قد کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ اس سے قد نہیں بڑھتا جی۔ اور دن کے وقت جو ہے بار بار پیشاب آتا رہتا ہے، اس کے چھوٹا پیشاب بھی بار بار آتا ہے، موشن بھی کئی دفعہ موشن شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ معدے کے صحیح طور پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور مالی خولیہ یعنی وہم جس کو کہتے ہیں، وہم جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے اسباب کے اندر سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو جنسی بے روی کا شکار ہوتا ہے، تب وہ اس مرض کے اندر اس کو یہ مرض پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے حقوق زوجیت جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوتا، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن اور ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے جی۔ معاشی نظام جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اچانک سے حالات کا معاشی خراب ہو جانا، اخراجات کا پورا نہ ہونا، بچوں کے مسائل، تو اس کی وجہ سے بھی میں نے جو یہاں پہ نوٹ کیا ہے اپنے کلینک میں، تو بہت سارے لوگ معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اور بچوں کی پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں جی۔ تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے جی، گرمی سردی کا مرض ہے جی۔ تو گرمی خشکی کا مرض ہے، تو یہ جس وقت بڑھتی ہے تو اس وقت آدمی کے اندر جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور سانس تیز چلتی ہے، اس کے اندر سانس پھول جاتی ہے، نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، ناراض ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور بعض دوستوں کو بار بار یاد کرنا اور اکثر دوستوں کو بھلا دینا، بے رخی کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آنا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بیوی سے ناراض رہنا، عورت ہے تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے، دوسروں کے اوپر آپ تنقید کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی تنقید کرے تو فوراً آپ ٹینشن لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں جی۔ اب باری ہے علاج کی، تو بہت آسان سیدھا سادہ سا علاج ہے ہمارا۔ اجوائن 40 گرام آپ نے لینی ہے، دیسی اجوائن، تیز پات 40 گرام اور رائی 40 گرام جی۔ ان کو پاؤڈر کر لیں، گرائنڈ کر لیں، اور صبح و شام ایک ½ ٹی اسپون استعمال کریں جی۔ بازار سے آپ نے 2 چیز لینی ہے، ایک تو معجون نجاح، یہ بڑی مشہور دوائی ہے، یہ لینی ہے آپ نے رات کو 1 چمچ اس کی سوتے ہوئے، اور دواء المسک معتدل جواہر دار، یہ بھی ایک دوا ہے جی، آپ کو بازار سے کسی بھی حکیم اور پنسار کی دکان سے مل سکتی ہے۔ یہ صبح آپ نے نہار لینی ہے، خالی پیٹ 1 چمچ، تو 1 ماہ کا علاج ہے، کریں انشاءاللہ آپ کو یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، اس سے نجات مل جائے گی جی۔ السلام علیکم۔